اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رسول المصطفى المصطفى الامجد سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین الهداة المهدیین سیدنا بقیۃ اللہ فی الارضین، اللهم اقتداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عزیزان گرامی، ناظرین محترم، روزدار مومنین، ہم 12 رمضان میں تقریباً داخل ہونے والے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے 11 دن گزر گئے۔ آج ایک موضوع جو معاشرہ اس میں بہت عمومی طور پر مبتلا ہے اور ایک بہت بری صفت ہے اور ایک بری عادت ہے اور گناہان کبیرہ میں سے شمار ہوتا ہے، اور انسان کی شخصیت و شرافت و اس کا اچھائی یا برائی کا میلاد اور معیار بھی اسی پر ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے بد زبانی اور زبان سے نہ فقط یہ کہ کوئی کلام جاری کرے بلکہ برے طریقے سے گالی گلوچ، توہین، بے عزتی، الزام تراشی، غیبت۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہم کسی کے ساتھ جب پیش آتے ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہے، اس کے ساتھ کیسے کلام کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہوں اور ہمارا موضوع واضح ہو جائے گا۔ اگرچہ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بھی آیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خداوند فرماتا ہے کہ برے طریقے سے دوسروں کو نہ پکارو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اور اس میں ایک معاشرے کی، ایک افراد کی ایک تربیت کا دار و مدار ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے، یا تربیت میں مہذب بنا ہے یا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں تزکیہ پہلے آیا ہے، تعلیم بعد میں آئی ہے۔ کہ بسا وہ شخص قابل احترام ہوگا اور عزت و احترام باقی ہوگا جو جاہل ہو لیکن مہذب ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر عالم ہو اور مہذب نہ ہو تو یہ پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اس کی شخصیت نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں رکھتا، چاہے مقام و درجے کی قوم سے دنیاوی عہدے میں بلند مقام پر و پائے پر ہو۔ ہم سماع قال دخلت علی ابی عبداللہ، میں امام صادق کی خدمت میں گیا
اور ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ امام نے فقال علی مبتدئا، امام نے ابتدائی طور پر مجھ سے پوچھا یا سما ما ھذا الذی کان بینک و بین جمالک، قبل اس کے کہ میں امام کے ساتھ گفتگو کرتا، امام نے پوچھا مجھ سے کہ کیا گفتگو ہوئی ہے تمہارے درمیان اور تمہارے شتردار کے درمیان؟ ایاک ان تکون فحاشا او صحابا او لعانا، میں برحذر ہونا چاہیے اس چیز سے کہ کسی کو گالی دو، کسی پر چیخو، کسی پر لعن کرو، برے طریقے سے اس کے ساتھ کسی گفتگو کو رد و بدل کرو۔ اس نے سماع نے کہا کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو امام نے فرمایا اگرچہ اس نے تم پر ظلم کیا ہو لیکن جان لو کہ تم نے زیادہ اس پر ظلم کیا ہے، جو تم نے رویہ اپنایا ہے، جو تم نے رفتار کی ہے اس کے ساتھ، یہ نہ میں نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ میں ایسا کرتا ہوں۔ اپنے رب سے طلب توبہ کرو اور طلب بخشش کرو اور پھر اس کام کو تکرار نہ کرنا۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خداوند کی بارگاہ سے میرے لیے طلب مغفرت کریں اور پھر میں آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں کہوں گا۔ اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے یہ بھی ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ من علامات شرک الشیطان، شیطان کے شرک کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ الذی لا یشک فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان بھی اس میں شریک ہے، ان یکون فحاشا، انسان گالی بکے، انسان غیر مہذب طریقے سے بات کرے، لا یبالی ما قال، کوئی پرواہ نہ رکھے کہ کیا سے بات کرے، کیا بات کرے، ولا ما قیل فیہ، زندگی ایسا بسر کرے کہ ظاہر ہے لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں رکھے، اس کا رویہ اتنا سخت اور برا اور گالی گلوچ اور بدتمیزی اور غیر تہذیب طریقے سے ہو کہ اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں، تو ایسا شخص شیطان کا شریک ہے۔ اور اسی طرح اور حدیث میں بھی ہے کہ من فحش علی اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کو گالی بکے، برا بلا کہے، غیر مہذب طریقے سے اس کے ساتھ رویہ اپنائے، نزع اللہ منہ برکۃ رزقہ، خداوند تبارک و تعالی اس کے رزق سے برکت اٹھا لے گا، ووکلہ الی نفسہ، اور اس کو اس کے سپرد کر دے گا، خدا اپنی سرپرستی اس سے اٹھا لے گا، وافسد علیہ معیشتہ، اور اس کی عیش اور زندگی اور خوشی کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ امید ہے خداوند تبارک و تعالی ہمیں اپنے اصلاح نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو مہذب بنائیں، ان صفات سے دور رہنے کی کوشش کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، جس سے خدا نے
اجتناب کا حکم دیا ہے، اور ان امور میں اپنی زندگی کو مصروف کریں۔ بسا اوقات انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے عبادت میں، لیکن عوام میں اور لوگوں کے ساتھ اور معاشرتی طریقے سے اچھا نہیں ہوتا۔ انسان کو ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ خدا کے قریب بھی ہو، خدا کے ساتھ عبادت کے ذریعے قرب بھی رکھے، اور عوام میں بھی اس کی اچھی شہرت ہو، اچھے اخلاق کا حامل ہو، اخلاق اسلامی مہذب طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاشرت کرے۔ اسی لیے خداوند نے بھی قرآن مجید میں اپنے نبی کو فرمایا تھا، لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت ہوتے اور اخلاق کے ایسے نہ ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔ اسی لیے پیغمبر بھی ہمیشہ صادق امین و بااخلاق رہے ہیں، اور اسی لیے پیغمبر نے بھی فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری وجہ بعثت بھی یہی ہے کہ میں مکارم اخلاق کو پیادہ کروں، اور اجتماع میں، معاشرے میں، نظام میں اس مکارم اخلاق کو، اقدار اسلامی کو حاکم کرو۔ تو ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر اخلاق اسلامی کو عملی طور پر دکھائیں، اور پھر دوسروں کو بھی اسی اپنے اخلاق کے ذریعے اور اس کی تلقین دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔